ملیولنس اور ایموشنل انٹیلیجنس میں کیا چیز کامن ہے؟ ملیولنس جو ہے وہ اس کو ڈارک ٹرائیڈ کا نام دیا جاتا ہے سائیکالوجی میں۔ ڈارک ٹرائیڈ کیا ہے؟ نارسسسٹک یعنی کہ نرگسیت یا خود پسندی، خود فریبی اور خود کو بہت اعلیٰ جاننا، سائیکوپیتھ جو سیریل کلرز ہوتے ہیں، اور میکیاویلین جو سازشی ہوتے ہیں۔ ان تین ٹریٹس جب جمع ہو جاتی ہیں، جس شخص کے اندر میکیاویلینزم، سائیکوپیتھی اور نارسسزم یکجا ہو جائے تو وہ میلیولنٹ کہلاتا ہے، ڈارک ٹرائیڈ کہلاتا ہے۔ ان کے اندر جو قدر مشترک ہے وہ یہ ہے کہ دے ڈو ناٹ ہیو ایمپتھی، یعنی کہ وہ دے لیک ایمپتھی، یعنی کہ وہ دے کی ناٹ اسٹینڈ ان ادر پرسنز شوز، یعنی کہ دوسرے کی جگہ کھڑے ہو کر اس سچویشن میں وہ کیا فیل کر رہا ہوگا یہ نہیں جانتے اور نہیں سمجھ سکتے۔ یعنی کہ دنیا میں جو اس قسم کے خوفناک لوگ ہوتے ہیں، جس کی اگزامپل میں نے دی، سیریل کلر ہو گئے یا ظاہر جعفر جیسے لوگ جو اپنے دوست کو کس طرح سے قتل کر سکتے ہیں، یہ جو میلیولنس ہوتی ہے اس کے اندر تین چیزیں جو میں نے بتائیں، نارسسزم، سائیکوپیتھی اور میکیاویلینزم یکجا ہوتے ہیں۔ ان کے اوپر میری سیپریٹ پوسٹ ہیں تو میں تفصیل میں ان میں نہیں جاؤں گا، لیکن اس وقت میرا تعلق یہ ہے، اس کو ریفر کرنے کا یہ ہے کہ میں یہ بتا سکوں آپ کو کہ اس کے اندر اور ایموشنل انٹیلیجنس کیا ہوتی ہے۔ ایموشنل انٹیلیجنس کا مطلب ہے آپ اپنی فیلنگز کو اینالائز کر سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں یا نہیں۔ میں اس وقت اگر غصہ ہو رہا ہوں، مجھے غصہ آ رہا ہے تو کیوں آ رہا ہے؟ اگر میں غمگین ہوں تو کیوں غم محسوس ہو رہا ہے؟ اگر میں خوش ہوں تو کیوں خوش ہوں؟ اور اگر میں مضطرب ہوں تو کیوں مضطرب ہوں؟ اگر میں ڈپریشن فیل کر رہا ہوں تو کیوں کر رہا ہوں؟ یہ اپنی فیلنگز کو سمجھنا ایموشنل انٹیلیجنس کی نشانی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس میں ایک اور بہت اہم عنصر ہے، وہ یہ ہے کہ کیا ہم دوسروں کی فیلنگز سمجھ سکتے ہیں؟ یہ جو دوسروں کی فیلنگ کا احساس ہونا، یہ ایمپتھی کہلاتا ہے۔ اور جو ڈارک ٹرائیڈ والے لوگ ہیں، جن کے اندر وہ تینوں چیزیں اکیلے یا الگ الگ بھی ہوتی ہیں، جو نارسسسٹک ہوتا ہے، جو سائیکوپیتھ ہوتا ہے یا میکیاویلین ہوتا ہے، ان تینوں میں جو قدر مشترک ہے وہ یہی ہے کہ وہ دوسروں کے جذبات اور احساسات کو سمجھ نہیں سکتا، سمجھتے ہی نہیں ہے، اس کے اندر صلاحیت ہی نہیں ہوتی کہ وہ اپریشیٹ کر سکے کہ اس کا ایکشن دوسروں کے اوپر کیا تکلیف پیدا کرے گا، دوسروں کے احساسات کے کس طرح مجروح کرے گا۔ اس وجہ سے یہ جو ٹارچر اور دھوکے بازی اور کینہ اور شیطانیت، جس میں لگائی بجھائی ہے، لڑانا لوگوں کو تکلیف دینا، لوگوں کو ٹارچر کرنا، لوگوں کو مشکل چیز، اور ان کو ٹارچر کر کے خوشی محسوس کرنا، یہ ٹارچر لفظی ٹارچر بھی ہو سکتا ہے، یہ ٹارچر فزیکل بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ جو لفظی ٹارچر ہوتا ہے یہ زیادہ خطرناک ہوتا ہے، اور یہ ان لوگوں میں بدرجہ اتم پایا جاتا ہے۔ ہم واپس آتے ہیں اس بات کی طرف کہ یہ کیوں ضروری ہے فیلنگز کو جاننا۔ دیکھیں، انسان جو ہے وہ کوئی روبوٹ نہیں ہے، یعنی کہ چیٹ جی پی ٹی کو آپ کے کسی سوال پہ غصہ نہیں آئے گا، لیکن آپ انسان ہیں تو آپ کو جب کوئی سوال کرے گا تو آپ کو غصہ آتا ہے جب آپ کو جواب نہیں پڑ پا۔ اب سوال کا نہ آنا، سوال کا جواب نہ آنے پہ غصہ کیوں آتا ہے؟ یہ آپ نے سوچا ہے؟ وہ ٹیچرز جو بالکل کلاس کے اندر کوئی اسٹوڈنٹ کوئی مشکل سوال کر لیتا ہے تو اس کے جان کے در پہ ہو جاتے ہیں۔ وہ اس لیے جان کے در پہ ہو جاتے ہیں کہ ان کو یہ نہیں سمجھ میں آ رہا ہوتا کہ ان کو غصہ کیوں آیا۔
دیکھیں اگر تو مجھے سوال کا جواب نہیں آیا تو اس کا بڑا آسان سا جواب ہوتا ہے، اس میں دل پہ لینے کی کیا ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے، مجھے بہت ساری چیزیں نہیں آتی، آئنسٹائن بھی کہتا تھا کہ میں ساری زندگی ساحل سمندر پہ ریت کے چند ذروں کے ساتھ کھیل رہا تھا، تو جب اتنے بڑے بڑے سائنٹسٹ بہت ساری چیزیں نہیں جانتے تو ہما شما کس قطار میں۔ تو اس میں کوئی غصہ ہونے کی بات نہیں ہے، غصہ اس بات کی ہوتی ہے کہ ان کی انا مجروح ہو جاتی ہے، یعنی کہ وہ اپنے آپ کو بڑا ترم مار خان سمجھ رہے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کو غصہ آتا ہے۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ایک صحت مند زندگی گزارنے کے لیے انسان کے اندر ایمپتھی ہے یا نہیں ہے۔ نور مقدم اور ظاہر جعفر والے کیس کے اندر ظاہر جعفر کو جب ہم دیکھتے ہیں، یا ذیشان امیر یا شاہ نواز امیر جو تھا، وہ تو جب اس طرح کے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ احساس ہوتا چاہیے کہ ایسے لوگوں سے کیسے بچا جائے۔ تو ایسے لوگوں کو بچنے کا طریقہ یہی ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ وہ کیسا بیہیو کرتے ہیں جب کسی کو تکلیف میں دیکھتے ہیں۔ اگر تو ان کو اس تکلیف کا احساس ہو رہا ہے، اگر اس کا مذاق اڑا رہے ہیں، اس کو وہ کر رہے ہیں، تو یو شوڈ دین بی افریڈ۔ آف کورس صرف یہ ایک انڈیکیٹر نہیں ہوتا، 6-7 دوسرے انڈیکیٹرز ہوتے ہیں جس کے بعد آپ ایک سخت ججمنٹ دے سکتے ہیں۔ لیکن جو اہم چیز ہے اس بارے میں سمجھنے کی وہ یہی ہے کہ ہمیں نہ صرف یہ کہ اپنے احساسات، اپنی فیلنگز سمجھ میں آنی چاہیے، بلکہ ہم دوسروں کی بھی فیلنگز سمجھ سکیں۔ اور جب ہم مینجمنٹ سائنس کے اندر جب بیہیویئر آرگنائزیشنل بیہیویئر پڑھ رہے تھے تو اس کے اندر بیسیکلی جو اس کا کرکس تھا، پورے کورس کا جو سنگل تھیم تھا، وہ کورس میں نے آج سے 1985 میں تقریباً 40 سال پہلے کیا تھا۔ تو اس 40 سال پرانے کورس میں جو بیسک چیز میں نے سمجھی تھی وہ یہی تھی کہ اگر آپ لوگوں کے احساسات اور موٹیویشن سمجھ سکتے ہیں تو پھر آپ ان کے ساتھ ایک بہتر رویہ اختیار کر سکتے ہیں۔ یعنی کہ ایز اے مینیجر ہمارا کام یہ ہوتا ہے کہ ہمیں کچھ کام ہے وہ اپنے سب آرڈینیٹ سے کروانا ہے، تو وہ اس طرح سے میں کام اس کو دوں کہ جس سے وہ غصہ ہو کر میرے کام کو ہی ٹارپیڈو نہ کرنا شروع کر دے۔ یہ بیسیکلی ہے۔ تو اس لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ اس کے کس وجہ سے کون سے احساسات ہوتے ہیں، اور ان احساسات کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کو اس کی اسٹریٹجی بنانی پڑتی ہے۔ تو ایموشنل انٹیلیجنس بیسیکلی کس چیز کا نام ہے؟ اپنے احساسات کو سمجھنے کا نام ہے، اور دوسروں کے احساسات کو سمجھنے کا نام ہے، اور ان دونوں احساسات کے ساتھ زندگی گزارنے کا نام ہے، تعلقات کو جاری رکھنے کا نام ہے، اور تعلقات کو آگے بڑھانے کا نام ہے، اور جو اپنے دنیا کے کام ہیں وہ ہم اس کے ذریعے کر سکتے ہیں۔ لیکن جب ہم لوگوں کے احساسات کو مجروح کر کے کوئی کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اول تو وہ کام بہت اچھی طریقے سے نہیں ہوتا، اور جو ہوتا ہے اس کے ہمیں لانگ ٹرم کانسیکوینسز برداشت کرنے پڑتے ہیں۔ شکریہ بہت۔